پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا خدا کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے سے خدا کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، خاکہ بنانے کی کوشش کرتا ہے خدا کے بارے میں. اور یہ کچھ معاملات میں تو یہ بہت ہی کفر تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن کچھ اور معاملات میں یہ گمراہی تک پہنچتی ہے. کفر تک نہیں پہنچتی، کم از کم گمراہی تک ضرور پہنچ جاتی ہے. اور مسلمان بھی اس کو کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ آپ سے کوئی کہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، رائٹ، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور آپ بار بار سنتے جاؤ اور آپ کہو چلو میں تو ایسا انسان ہوں جس کو یہ کبھی معاف نہیں کرے گا، شاید اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی آپ دوسروں کے غصے کو اللہ کے غصے کے ساتھ کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. استاد، اب جو ہماری آیت ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اس میں جو سوال ہے یہ کس سوال کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی یہ کون سا سوال ہے؟ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں عربی میں، شاید اردو میں بھی اسی طرح ہے. ایک تو ہے سوال جو کوئی علم چاہتا ہے، دوسرا ہے سوال جو کوئی طلبگار ہے. تو بھیک مانگنے والا بھی سائل ہے، اور سوال پوچھنے والا، علم مانگنے والا بھی سائل ہے. ایک طلب العلم ہے اور ایک طلب الحاجہ ہے. طلب الحاجہ بھی سائل ہی اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر جس کی ضرورت ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں وہ اس کے طلبگار ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں. تو یہاں سوال کا مقصد یہاں پر جس طرح للسائل والمحروم کا لفظ آیا ہے نا قرآن میں، جو مانگنے والا ہوتا ہے، اس کے معنی میں آیا ہے یہاں پر. اور یہاں یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے وہ سب طلب کر رہے ہیں. مسلمان طلب کر رہا ہے، ایمان والا طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے دعا کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے. کافر طلب کر رہا ہے، اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے، اور اس کا دل ہر دھڑکن سے پہلے اللہ سے طلب کر رہا ہے ایک اور دھڑکن کی اجازت دے دیجیے، ایک اور سانس کی اجازت دے دیجیے. اس کی لنگز اجازت مانگ رہی ہیں، اس کے پیر اجازت مانگ رہے ہیں چلنے کے، اس کی آنکھیں اجازت مانگ رہی ہیں، اس کا ہر سیل اجازت مانگ رہا ہے. تو اس کی کانشنس میں نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ وہ طلبگار نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، یعنی جنات اور انسان، من فی السماوات والارض، یعنی جنات اور انسان کی طرف اشارہ ہو گیا، اور پھر سے مزید ایون فرشتوں کی طرف اشارہ ہو گیا. وہ سب طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہر ایک کی الگ الگ انڈیویجول طلب ہے. اب میں اپنے بارے میں بولتا ہوں. ایک تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے طلب کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. دوسرا، ابھی جب میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ایسے کیا تو جو میرا نیورل فنکشن تھا اس نے بھی یہ فنکشن کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی، ایک ریکویسٹ بھیجی اوپر، اور وہ ریکویسٹ نیچے آئی، اور پھر اللہ کی اذن سے یہ کام ہوا. میری کانشیس میں نہیں ہے، لیکن سوال پوچھا گیا، اور پھر کن کہا گیا، اور پھر فیکون ہوا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بار بار ہو رہا ہے، یہ بار بار اجازت پوچھی جا رہی ہے. تو اب میرے اپنے اندر کتنے بلینز آف پروسیسز چل رہے ہیں ہر سیل کے اور ہر نیورون کے، جو ایک ایک اجازت مانگ رہا ہے. پھر ہر پتا اجازت مانگ رہا ہے گرتے وقت کس طرف مڑے، کہاں گرے. تو اب کتنے اب ٹیلی کرنے کی کوشش کریں کتنے سوال پوچھے جا رہے ہیں اور کتنے جواب دیے جا رہے ہیں، رائٹ. تو جب یسألہ من فی السماوات والارض کہا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو مینیج نہیں کر رہے، ایک ریکویسٹ کو مینیج نہیں کر رہے. وہ آپ اس کو بلینز اور ٹریلینز کا لفظ بہت چھوٹا لگتا ہے اس نمبر آف ریکویسٹ کو سمجھنے کے لیے. اب اس کے بعد جب سمجھ میں آئے گا کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز، کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر روز ایک ایسے کام میں مصروف ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے. الشؤون الامور الخاصہ باہلھا. سو شأن وہ کام ہے جو صرف وہی کرنے والا ہی کر سکتا ہے. جیسے کوئی بزنس چلا رہا ہے اور اس کو کوئی خاص بزنس ڈیسیژن لینا ہے
تو اس کا امپلائی نہیں کر سکتا, اس کا پارٹنر نہیں کر سکتا, وہ اسی کا اسپیس ہے, وہی کر سکتا ہے. کوئی سرجن ہے, ہارٹ سرجن ہے, ساتھ میں نرس ہے, جو وہ سرجری کرنی ہے وہ نرس نہیں کر سکتی, وہ سرجن نہیں کر سکتا ہے, وہ اس کا شأن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر روز ہر لمحہ ایسے کام کر رہے ہیں, ایسے افعال کر رہے ہیں جو صرف وہی کر سکتے ہیں, اس کی شان کے لائق ہے, اس کی شان کے لائق ہیں. ہوا فی شأن, شأن کا مطلب ہے مشغولیت بھی ہے, یعنی ایک ایسے کام میں مشغول ہیں, یا ایسے مشغول تو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے, ایسے کام کر رہے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. اور وہ کون سے کام ہیں؟ جو ان تمام سوالوں کے جواب ہیں, تمام مخلوق کے اور تمام انسانیت کے جواب ہیں, وہ ہر وقت ان کا جواب دے رہے ہیں. اب اس سے ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے بہت لاجیکل سا, وہ یہ ہے کہ میں انالوجی دیتا ہوں آپ کو کہ فرض کریں کہ ایک حکومت ہے, ایک بادشاہ ہے, ایک پرائم منسٹر ہے, ایک پریزیڈنٹ ہے, جو بھی ہے, اس کو پوری عوام کے مسئلے حل کرنے ہیں, لیکن وہ بڑے اسکیل پر تو حل کر سکتے, چلو یہاں پہ سڑک بنا دی, یہ ہاسپٹل بنا دیا, یہ سیلاب کی ریلیف کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. لیکن ریکویسٹ اتنی کروڑوں میں ہیں, لاکھوں کروڑوں میں ہیں کہ وہ ہر ریکویسٹ کو جواب نہیں دے سکتا. وہ مسائل کو کم کر سکتا ہے, مسائل کو حل نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ہر ایک کے سوال کا جواب دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. میں ابھی کلاس پڑھا رہا ہوں, فرض کریں میرے سامنے 20-30 اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, 40 منٹ کی کلاس ہے, ٹھیک ہے, اور 20-30 اسٹوڈنٹ ہیں. اگر ہر اسٹوڈنٹ کا 1 منٹ کا سوال ہو, بالکل 1 منٹ کا سوال, میں کیسے پڑھاؤں گا؟ میں پڑھا ہی نہیں سکتا. یا تو میں پڑھاؤں یا میں سوالوں کے جواب دوں, اور اگر میں سب کے سوالوں کے جواب دوں تو پھر تو پورا دن نکل گیا. کوئی بھی اتھارٹی میں ہو تو اس کو اپنے نیچے جو تمام اتھارٹی میں ہے نا, اس کے ان کی تمام ضروریات کا, تمام سوالوں کا بیک وقت جواب دینا ناممکن ہے. یہ شأن صرف اللہ ہی کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. لیکن پھر ہوتا کیا ہے, میں اگین مجھے کیونکہ میں ٹیچنگ کا بہت ایکسپیرینس ہے, ٹیچنگ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, 20-30 اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچر آگے پڑھا رہا ہے بیچارہ, 2 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپس میں پیچھے باتیں کر رہے ہیں, اور ایک کہتا ہے وہ ٹیچر دیکھ لیں گے, اور دوسرا کہتا ہے کوئی بات نہیں, وہ بھی دوسرے اس میں بزی ہیں, اس کا ہوم ورک چیک کر رہے ہیں, وہ ابھی نہیں دیکھ رہے, رائٹ. اور اگر دیکھیں بھائی کون بات کر رہا ہے, چپ کرو, اور پھر دوبارہ وہ اپنے کام سے لگ جائے گا, پھر وہ بچ گئے, رائٹ. تو جتنا اتھارٹی مشغول ہوگی اتنا آپ بیچ میں سے نکل جاؤ گے, اور جتنی زیادہ اس کی رعایت ہے, جتنی زیادہ اس کی عوام ہے, اتنا ہی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ نکل سکتے ہو, رائٹ. تو یہاں پر وہ تمام کی ضروریات پوری کر رہا ہے, کوئی بچہ نہیں جس کی ضروریات پوری نہ کر رہا ہو. تو کسی انسان کے خیال میں آئے کہ اللہ تو بڑے بڑے کاموں میں مشغول ہے, اس کو پوری کائنات چلانی ہے, پھر ساری مخلوق کی ضروریات ہیں, ایک ایک سیل ان کا مینٹین کرنا ہے, تو میں تھوڑا بیچ میں ادھر ادھر تھوڑا حرام کر لوں, یا ادھر ادھر میری تھوڑی ایسے پکڑ ہونی ہے. اللہ کو کیا پتہ چلے, اللہ کو کیا پتہ چل رہا ہے, پتہ بھی چل جائے تو اس کا فوکس کہیں اور ہے. اس کو بڑے بڑے مسئلے حل کرنے, میرا تو چھوٹا سا مسئلہ ہے, میرا تو چھوٹا سا حرام ہے, چھوٹا سا گناہ ہے ادھر ادھر کا, اس میں اللہ کو بڑے کاموں سے بہت زیادہ اس کے اور بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں, تو اس کو بھی میری فکر نہ کریں. اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. جیسے کوئی CEO ہے, اس کے 500 امپلائیز ہیں, اور اس نے بڑے بڑے ڈیسیجنس لینے ہیں, ملینز کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور کوئی سیکرٹری جو ہے وہ 15 منٹ لیٹ آ رہی ہے, یا لیٹ آ رہا ہے بندہ, اور کوئی CEO نہیں یار ان کو بڑی میٹنگ ہے آج, ان کو کوئی فکر نہ کرو, ابھی ان کے بڑے بڑے کام ہیں. اور پھر کوئی اور آ کے کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے اگر پکڑ بھی کرنی تو فرعون جیسے کو پکڑیں گے, رائٹ, کوئی جینوسائیڈل مینیاک پکڑیں گے, کوئی مرڈرر پکڑیں گے. میں نے کیا کیا ہے, 1-2 نمازیں ہی چھوڑی ہے نا, کیا ہے اس میں, ریلیکس, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں, کیونکہ وہ اتنے بزی ہیں تو میرا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا ان کے سامنے. ایک طرف تو یہ کہ میں چھوٹ جاؤں گا, دوسری طرف یہ ہے کہ میری جو درخواست ہے وہ گم ہو جائے گی. جو میں چاہتا ہوں اللہ سے وہ کہاں اس کے پاس ٹائم ہے, اس کے پاس اور چیزیں کرنے کو ہیں, میری درخواست کہاں وہ سنے گا. وہ انسان بھول جاتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ میں جو بھی مجھے دعا کرتا ہے میری طرف, میں اس کا فوراً جواب دیتا ہوں بغیر ڈیلے کے. کیونکہ یہ ذہنیت بن سکتی ہے, آگے جواب اسی ذہنیت کا آ رہا ہے, سنفرغ لکم ایھا الثقلان, ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیں گے تم دونوں کے لیے, تم سب کے لیے, تم بھاری بھاری جماعتیں, تم دونوں بھاری بھاری, ثقل بھاری کو کہتے ہیں, ثقل یعنی تم بلینز اور ٹریلینز میں بھی ہو جاؤ,
ایک طرف اور دوسری طرف جنات کی پوری تعداد شروع سے لے کر آخر تک، انسان کی پوری تعداد شروع سے لے کر آخر تک، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے سوالوں کے جواب دیتے رہے، یسألہ من فی السماوات والارض، اور تم ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دو گے، تو اب تمہاری باری آنے والی ہے، میں تو تمہارے مطالبے پورے کرتا رہا ہوں، اب دیکھتے ہیں تم میرے مطالبوں پہ کتنے پورے اترے، تم سب کے لیے میں فارغ ہونے والا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ میں مشغول ہوں نا، میں شأن میں لگا ہوا ہوں، سو شأن کا متضاد کیا ہوا؟ فارغ ہونا. بالکل. کل یوم ہوا فی شأن سنفرغ لکم، رائٹ. تو یہاں پر ایک فراغ کا ذکر خاص اس لیے کہ ایک تنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں اس طرح سے مشغول ہوں، نہیں، اب میں اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیا تمہارے لیے خاص. حالانکہ اس کو فارغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی مشغولیت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا، بالکل اس کی مشغولیت ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. ان کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جواب دیا گیا ہے، ایک تنزیہ جواب دیا گیا ہے. رائٹ. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اس طرح سے سمجھ لو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو مس بیہیو کر رہا تھا پیچھے کلاس میں، جو میں نے بتایا 2 اسٹوڈنٹ تھے، اب بیل بج گئی، سارے گھر جا رہے ہیں کلاس سے، اب ٹیچر کہے ذرا زید، عبدالکریم تم ذرا بیٹھو. سر ہاں ذرا بیٹھو، میں ذرا الگ سے تم سے بات کرنا. رائٹ. وہ ملک الموت یاد آ جاتا ہے اس وقت. کیوں؟ ٹیچر نے اپنے آپ کو ان دونوں کے لیے فارغ کر لیا. یعنی مقصد یہ نہیں کہ فارغ کر لیا، اپنے آپ کو خاص اہتمام ان کو دیا، بالکل ان پر فوکس کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تمہارے اوپر فوکس آنے والا ہے، تم بہت بڑی بڑی بھاری جماعتیں ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم اتنے زیادہ ہو گئے ہو کہ کہیں گم ہو جاؤ گے، یا تم میں سے کوئی نہ کوئی ادھر سے پھسل کے نکل جائے گا، ادھر نکل جائے گا. رائٹ. اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے سنفرغ لکم ایھا الثقلان میں کوئی بچنے والا نہیں ہے. میرے نزدیک یہیں سے، اسی آیت سے اللہ عالم قیامت کے دن کا منظر شروع ہو رہا ہے. تو ابھی تک تو تم پوچھنے والے تھے، تم طلبگار تھے، اب اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے تم سے. رائٹ. اور اب تم کھڑے ہو جاؤ. اور ثقلان سے مراد بڑی جماعت، اور یہ کہنا اس لیے بھی مفید ہے کیونکہ اس دن جن اور انسان پوری پاپولیشن سمیت وداؤٹ ایکسیپشن، کوئی استثناء بغیر، سب اکٹھے کھڑے ہوں گے، تو ایک ثقیل تعداد ہوگی دونوں کی جو اکٹھے ہوں گے. تو ثقلان کا لفظ اس طرح سے بھی مفید ہو گیا کہ ایک جماعت ہے، ایک قوم سے بات نہیں ہو رہی، تمام انسانیت، تمام جنات سے ایک بیک وقت بات ہو رہی ہے، اور یہ ان قریب آنے والا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. رائٹ. استاد اس میں 2 سوالات ہیں میرے. ایک یہ کہ سنفرغ میں نون کیوں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہیں اکیلے، تو پھر ہوا تھا تو بس نون نہیں آنا چاہیے تھا، نحنو نہیں آنا چاہیے تھا. رائٹ. نحنو آیا ہے. اس کو التفات کہتے ہیں. جو عربی نہیں سمجھتے ان کے لیے یہاں پر پہلے بات ہو رہی تھی رب کے بارے میں، اور اب یہاں بات ہو رہی ہے ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے. بالکل. نون یسألہ من فی السماوات، اس سے پوچھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہا ہم سے پوچھتے ہیں، اس سے یعنی اللہ سے پوچھتے ہیں. صیغہ غائب میں ہوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے پوچھتے ہیں. جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں وہ اس سے پوچھتے ہیں. پھر کہا ہم اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں تم دونوں کے لیے. یہ نہیں کہا وہ اپنے آپ کو فارغ کرے گا تم دونوں کے لیے. اس سٹائل کے چینج کو، یعنی غائب سے لے کر متکلم تک، پہلے اس کے صیغے میں بات ہو رہی تھی، اب ہم کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. اس چینج کو التفات کہتے ہیں عربی میں، عربی ادب میں. التفات کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، اور جب غائب سے متکلم کی طرف آتا ہے وہی بولنے والا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے قرب. یعنی کوئی اگر آپ کہیں وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، اور وہی آگے ہم آ گئے ہیں، ایک ہم کے اندر ایک قرب ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک بعد ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے. بعید ہے وہ. قرب مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قرب کا ایک مقصد ہوتا ہے محبت، دوسرا مقصد ہوتا ہے ڈرانا. اوکے. دوسرا مقصد ہے ڈرانا. ٹھیک ہے. ڈرانے سے مراد، اب وہ کہہ رہا ہے وہ ہر کوئی اس سے مانگتا ہے، تو جب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ مجھ سے دور ہے، اس سے مانگتے ہیں. ہم اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹلی مخاطب ہو گئے ان سے جو مانگتے ہوتے تھے اور اپنے آپ کو دور سمجھتے تھے. تم کیا سمجھتے تھے کتنے دور ہیں؟ نحن اقرب الیہ منکم وانتم لا تبصرون. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قریب لے آئے.
اور قریب میں ایک شوق ہے، یہاں پر ایک شاکنگ ایکسپیرینس ہے، اور یہ مناسبت رکھتا ہے قیامت کے دن سے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو ایک شوق سا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب تھے ہمیشہ، اور اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹلی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اس التفات کا فائدہ ہے. اس کے بعد جو فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے، اب یہ کون سی تکذیب کی بات ہے؟ یہ بالکل مختلف ہے. کیسے؟ یہ بالکل مختلف ہے. اب یہ اس طرح سمجھ لو، اب جب ہم نے آپ کو فارغ کر لیا اور اب تم قبروں سے نکلنے شروع ہو گئے، اب بتاؤ کیا ناشکری کرنی ہے؟ ہاں ذرا دکھانا. اور کوئی ناشکری رہ گئی؟ اب اس کا اسلوب بدل چکا ہے. وہ قریب آ گئے ہیں، اب قریب آ گئے ہیں، اور شکر گزاری کا اور ناشکری کا وقت گزر چکا ہے. اب جزا اور سزا کا دن آ چکا ہے، ٹرائل شروع ہو گیا ہے، اور اب ایک طنزی انداز میں کہا جا رہا ہے اچھا اب بھی اب کرنا ہے کچھ. جیسے اور جگہ پر کہا ہے الیس ھذا بالحق، وہ دین کو حق نہیں مانتے تھے نا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے اچھا یہ حقیقت ہے کہ نہیں، یہ واقعی میں ہو رہا ہے کہ نہیں. تنزیہ سوال. پہلے یہ سوال آپ کو نصیحت کرنے کے لیے تھا، آپ کو انکریج کرنے کے لیے تھا کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بالکل. اکڑ سے ہٹ جاؤ، اکڑ سے ہٹ جاؤ، اکڑ سے ہٹ جاؤ. اب بھی اکڑنا ہے؟ اکڑ ہے؟ اب کچھ بچی ہے؟ اب سوال کی نیچر چینج ہو گئی ہے، اور اس میں ایک غصہ آ گیا ہے، اس میں ایک تحکم، ایک طنز آ گیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیپچر کیا یہاں پر فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور کیونکہ سا ہے تو اس میں ایک تھوڑی سی باریک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید ہم فارغ کرنے والے ہیں، اب مینی قیامت ابھی شروع نہیں ہوئی، ہونے والی ہے. اب تمہیں احساس ہو گیا کہ ہونے والی ہے، اب بھی یہی کرو گے؟ آخری دفعہ ہے، آخری چانس سے گاڑی موڑنے کا، مطلب بہت قریب آ گئے ہیں، بہت قریب آ گئے ہیں. اب یہ سوال جو ہے تمہیں یہ آخری دفعہ وارننگ دی جا رہی ہے. جیسے ہوتا ہے نا ایک لاسٹ وارننگ بفور ٹول، یہ آخری یو ٹرن لے لو ورنہ آگے پے کرنا پڑے گا. تو یہ آخری ہے، کیونکہ اس کے بعد والے فبأي آلاء وہ بیسکلی اٹس ٹو لیٹ والے ہیں. اب وہ معاملہ ہو چکا، اس کے بعد والے ہیں. اسی لیے اگلی آیت میں جب یا معشر الجن، اگلی آیت ہے نا، اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. دیکھو کوئی ہندو ہوتا تھا وہ ہندو نہیں ہے، اب کوئی عیسائی ہوتا تھا وہ عیسائی نہیں ہے، کوئی بدھسٹ تھا وہ بدھسٹ نہیں ہے. لیکن وہ پوڈ کاسٹ نہیں بنا تھا اس کے بارے میں کہ میں ہندو تھا اب میں ہندو نہیں ہوں اور اب میں ایتھیسٹ نہیں کرتا. کوئی عیسائی تھا وہ چھوڑ گیا ریلیجن، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا اس کے بارے میں. کوئی مسلمان ہوتا ہے اور اسلام چھوڑے، اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اسلام کیوں چھوڑا. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیوں بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہ تمہارا ایک ریلیشن شپ ہے اسلام کے ساتھ اور وہ تمہارا ایکس ہے اب، تو اپنے ایکس کے ساتھ کیوں اتنے obsessed ہو؟ Get over it, move on with your life now.